ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک اللہ کے ولی جو دین کی روشنی کو پھیلانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بت پرستی بہت زیادہ عام تھی۔ لوگ بتوں کو خدا مان کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے ولی ایک بستی میں آ گئے جہاں پر رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ہنرمند سمجھتے تھے، یعنی وہاں پر کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عام نہیں سمجھتا تھا۔ اس بستی میں آ کر وہ اللہ والے رہنے لگے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، لیکن وہاں پر رہنے والے لوگ ان کی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہاں کے جو نوجوان تھے وہ خود کو بہت زیادہ پڑھا لکھا کہتے تھے۔ ان کو بہت ہی غصہ آتا تھا کہ یہ بھلا اللہ والا کون یہاں پر آ کر رہ رہا ہے، کیونکہ ان کافروں کی بستی میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کے 100 دشمن ہوتے ہیں وہاں ایک دوست بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اب بستی تو کافروں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے ایک بوڑھے آدمی کے دل میں اس اللہ کے ولی کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ وہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنی بستی کے نوجوانوں کو وہ ہمیشہ روکتے تھے کہ اس اللہ والے نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تم دن رات ان پر الزام تراشی کیوں کرتے ہو؟ تم ان کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن پھر بھی یہ تمہیں پلٹ کر جواب نہیں دیتا۔ یہ اپنے خدا کو مان رہا ہے تو کیا تمہارے خدا کو برا تو نہیں کہتا؟ ایک ظالم نوجوان سوچنے لگا، اس بوڑھے آدمی کا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے کچھ بھی کیا تو پوری بستی ہماری دشمن بن جائے گی۔ مجھے اب کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے دوست ظالم نوجوان سے کہنے لگے، اگر تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، ہم اس مسلمان بابا پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، لیکن چوری کا الزام ثابت نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر چلا کاٹتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، یہ ہم سب کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، پوری بستی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ طرح طرح کے ان کے خلاف منصوبے بناتے رہے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی۔ وہ غیبی مدد اللہ والے کو ہمیشہ بچاتی رہی۔ اب ظالم نوجوان نے اپنے تمام دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، ہم نے ہر بار ان پر الزام لگایا، لیکن نہ جانے کون سی طاقت ایسی ہے جو اس بوڑھے مسلمان کو ہمیشہ بچا لیتی ہے۔ اوپر سے جو ہمارے گاؤں کے بوڑھے بابا ہیں وہ تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے، کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کو یہ بوڑھے بابا، جن کو پوری بستی مانتی ہے، یہی اس مسلمان آدمی کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ اس نوجوان کے ساتھی کہنے لگے، تمہارے ذہن میں کیا کوئی نیا پلان ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جو یتیم ہے، یعنی جس کے ماں باپ دونوں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی بھائی بہن ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ اگر ہم اس کی غریبی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے دولت کا لالچ دیں، وہ ضرور یہ کام کرے گی، اور وہ لڑکی بے پناہ خوبصورت بھی ہے۔ عورت کے آگے تو بڑے بڑے سے لوگ بھی بہک جاتے ہیں، تو یہ بوڑھا بھلا کیا چیز ہے؟ لیکن یہ کام ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ہمارے گاؤں کے جو بوڑھے بابا ہیں ان تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ پوری بستی ہمارے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ غلط بات تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ کام بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اب نوجوان جس نے یہ منصوبہ بنایا تھا وہ چپکے سے اس لڑکی کے پاس گیا اور کہنے لگا، ہم تمہیں منہ مانگی رقم دیں گے، تم جتنا چاہو گی ہم تمہیں اتنا دیں گے، لیکن تمہیں ہمارا یہ بہت اہم کام کرنا ہے اور یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلنی چاہیے۔ جب لڑکی اس کام کے لیے راضی ہو گئی تو اس نوجوان نے اسے سارا منصوبہ بتا دیا اور کہا، بہت احتیاط کے ساتھ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ ایک دن وہ لڑکی
उस अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में थे और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र कर रहे थे। अब एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। हर बार वो लड़की आती और वहाँ से नाकाम वापस चली जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते तक नहीं, देखना तो दूर की बात, नजर उठाकर कभी उसकी तरफ मुतवज्जा भी नहीं हुए थे। जो नजरों का गुनाह नहीं कर रहे थे वो भला उसके जाल में कैसे फंस सकते थे। लड़की तिल मिलाकर वहाँ से भाग जाती और सोचती ये आदमी तो मेरे बहकावे में आ ही नहीं सकता। बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने बहका दिया और ये आदमी मेरी तरफ देखता ही नहीं। जब देखता ही नहीं तो भला गुनाह कैसे करेगा। इसी आलम में वो लड़की उस नौजवान के पास आई जिसने उसे भेजा था और कहने लगी, तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दे रखा है। मैं समझ रही थी मेरे हुस्न के जाल में वो बूढ़ा आसानी के साथ फंस जाएगा, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। वो तो किसी और ही दुनिया में खोया रहता है और ना जाने किसी से बातें करता रहता है। मैं तो हार गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो जालिम नौजवान उस लड़की से कहने लगा, कमाल की बात है, इतनी हसीन औरत को वो आदमी देखता ही नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत पक्का है, अपने मजहब पर कायम है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है और हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। अगर वो कामयाब हो गया तो इस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हम सब अपने मजहब को छोड़ दें? लड़की ने कहा, हरगिज नहीं। तो जालिम नौजवान कहने लगा, मेरे पास एक और मंसूबा है, उसमें तो वो जरूर फंसेगा। लड़की ने कहा, तो बताओ वो क्या मंसूबा है? नौजवान ने कहा, एक काम करो, मुसलमानों के मजहब के मुताबिक तुम अपने आप को अच्छी तरह से ढांप कर उस बूढ़े के पास जाना और कहना कि मेरे घर में एक सांप घुस गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब वो लड़की अपने आप को अच्छी तरह से छुपाकर यानी कपड़ों में ढांप कर उन अल्लाह वाले के पास आती है और कहने लगी, बाबा मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मुझे लगता है कि आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुकी हूँ। मेरे घर में एक सांप दाखिल हो गया है जिसको मैं तो मार नहीं सकती। अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका एहसान होगा। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो बेटी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। अब लड़की ने सोचा, किसी ने मुझे आज तक बेटी नहीं कहा, लेकिन अब भी वो लड़की गुनाह करना चाहती थी। पैसों की लालच में उसने कहा, जल्दी से चलिए। वैसे लड़की के घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन बहुत बड़ा बुत उसके घर में मौजूद था जो किसी औरत का बुत था और साथ ही एक शेर का बुत भी यानी एक शेर का पुतला भी वहाँ मौजूद था। वो अल्लाह वाले जिन्होंने अब तक उस लड़की को नजर तक उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जब बेटी कह दिया तो बाप की नजर से उसे देखा। वो लड़की अच्छी तरह से मुसलमानों वाले लिबास पहने हुई थी। अल्लाह वाले उसके साथ उसके घर आ गए। लड़की ने कहा कि सांप इस तरफ है, आप जाएं और देखें। और फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले को देखती रही। अल्लाह वाले ने पूरे घर में सांप को देखा, लेकिन सांप कहीं भी नहीं मिला। जब बहुत कोशिश कर ली तो थक कर बैठ गए और कहा, बेटी सांप तो कहीं नजर नहीं आया। लड़की ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके लिए ताकत का शरबत लेकर आती हूँ, उससे आपको ताकत आ जाएगी। जब वो लड़की शरबत लेने के लिए अंदर गई, उसने वो जड़ी बूटी जिसमें नशा था वो शरबत में मिला दिया और फिर अल्लाह वाले को लाकर उसने वो शरबत पिला दिया। अल्लाह वाले ने कुछ देर खामोशी के साथ देखा और फिर उस शरबत को उन्होंने पी लिया। अल्लाह वाले को क्या होता, लेकिन उन पर हल्की सी बेहोशी तारी हो गई। ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। जब वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे तो लड़की ने मौके का फायदा उठाया और अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया ताकि इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया है। जब उसने ये काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू कर दिया।
باہر وہ ظالم نوجوان اور اس کے دوست جو پہلے سے تیار کھڑے تھے، جب اس کا شور سنا وہ لوگ بھی دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے اور پوری بستی کو انہوں نے جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے اس بوڑھے آدمی کو بلایا جس سے ان اللہ والے پر بڑا اعتماد تھا۔ لڑکی رو رو کر کہنے لگی، اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ وہ لڑکی زور زور سے بیان کر رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں داخل ہو گئے اور میری جوانی کو برباد کر دیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ سب لوگ وہاں کھڑے تھے، الزام لگ چکا تھا۔ وہ اللہ والے بے ہوش تھے۔ جب وہ بے ہوشی سے باہر آئے تو دیکھا پوری بستی وہاں پر جمع ہے، اور جب انہیں پتا چلا کہ ان پر اس لڑکی نے عزت کو لوٹنے کا الزام لگایا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اسے تو میں نے اپنی بیٹی کہا تھا۔ کیا بیٹی پر ایک باپ کبھی اس طرح کی ناجائز نظر بھی ڈال سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے یہ چال ہے۔ اس گاؤں کا جو بوڑھا آدمی تھا جس سے لوگ مانتے تھے، وہ کہنے لگا، میں تو آپ پر بہت بھروسہ کرتا تھا، لیکن آپ نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا۔ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں کہ میرے کہنے پر انہوں نے کبھی بھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ نے اس یتیم بے سہارا لڑکی کی عزت لوٹ کر بہت برا کام کیا۔ اللہ والے کہنے لگے، میں اپنی صفائی کے لیے کیا پیش کروں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، بلکہ اب تم یہاں سے نکلو گے نہیں، ہم تمہیں سرعام پھانسی دے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا، کچھ دیر کے لیے مجھے بس 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس کے بعد اللہ والے نے نماز کو ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، تو میرا ضامن بن جا، جو الزام مجھ پر لگا ہے اس الزام کو مجھ پر سے ہٹا دے، کوئی سبب پیدا فرما دے۔ اس کے بعد وہ اللہ والے مسکراتے ہوئے اٹھے، لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ لڑکی کہتی ہے کہ اس گھر میں وہ اکیلی تھی، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں ایک اور عورت بھی موجود تھی، وہ عورت میری بے گناہی کا ثبوت دے گی۔ وہ لڑکی حیران و پریشان کہنے لگی، میں تو یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ والے کہنے لگے، نہیں، یہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے گھر میں ایک اور عورت بھی موجود تھی، 2 عورتیں یہاں پر موجود تھیں۔ لوگ بولے، اچھا تو بتاؤ وہ عورت کہاں ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، سامنے والے کمرے میں چلو۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لڑکی حیران تھی، ہکا بکا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہاں کسی عورت کا بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ بت کو دیکھ کر اللہ والے کہنے لگے، دیکھو یہ وہ عورت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تمہیں عورت نظر آ رہی ہے؟ یہ تو ہمارا بت ہے، اس کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، یہ بے جان ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، اچھا اگر میں کہوں یہ اللہ کے حکم سے اگر یہ چلنا شروع کر دے تو کیا تم لوگ میری بات کو مان لو گے؟ تو وہ لوگ اللہ والے کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور قریب آئے۔ اس بت سے کہا، تیرے سامنے اللہ کا ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس پر غلط الزام لگا ہے، زناکاری کا، عزت لوٹنے کا۔ کیا تو اللہ کی شان کے واسطے زندہ نہیں ہوگی؟ کیا تو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی؟ مانا کہ تجھے ان آدمیوں نے مل کر بنایا ہے، ان بستی والوں نے بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق کے حکم پر ہر چیز چلتی ہے۔ مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے مطابق چلتا ہے، بے جان مٹی کو بھی وہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کیا تو زندہ نہیں ہو جائے گی؟ اللہ کے ولی کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت کا بت جو کچھ دیر پہلے بالکل بے جان تھا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، وہ زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہوئی تو تمام پنڈت اس کے قدموں پر گر پڑے اور کہا، ہمارا بت تو زندہ ہو گیا، یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا۔
اس کے قدموں سے وہ سارے کے سارے لوگ لپٹ گئے۔ وہ عورت کا بت کہنے لگا، ہٹ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ اللہ والے جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے، تم نے اس پاک صاف انسان کو برا بھلا کہا ہے۔ یہ تو اس لڑکی کو بیٹی کہتے ہیں، کیا بیٹی کی عزت پر کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ تم سب قصوروار ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ پاک ہیں۔ یہ جس رب کو مانتے ہیں اسی کے حکم سے میں تم سب کے سامنے آج کہہ رہی ہوں، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہاں پر ایک شیر کا بت بھی موجود تھا۔ وہ شیر بھی فوراً زندہ ہو گیا اور وہ غراتا ہوا اس ظالم نوجوان اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے غیب سے کون سی طاقت آ گئی ہے اور غیبی طاقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک بت زندہ ہو کر چل پڑا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دی، اور وہ شیر ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر رہا تھا۔ اسی وقت اللہ والے نے کہا، رک جاؤ اے شیر، تو بھی رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں تو ایک ایسے سچے دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں تو بس میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے تو ویسے ہی ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور سب سے زیادہ شیر نے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نے کہا، میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ سے چھپ کر بہت بڑی چال چلی تھی۔ دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں اور انہوں نے کسی کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ لڑکی ہماری بھیجی ہوئی اور اس نے پیسوں کے عوض ان پر یہ الزام لگایا تھا۔ گواہی تو بت نے پہلے دے دی تھی، اس لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور اب پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔